الرحمن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 23 مارچ قرارداد پاکستان کا دن ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ 23 مارچ آل انڈیا مسلم لیگ کے 27ویں سالانہ اجلاس کے اندر سب سے پہلے ایک تصور پیش کیا گیا تھا مسلمانوں کے لیے ایک ریاست یا مستقل کچھ ریاستوں کا، جہاں پر مسلمان قرآن و حدیث کی تعلیمات کی روشنی میں اپنی زندگیاں شریعت کے مطابق گزار سکیں، اور جہاں ان پر حکمرانی کرنے والا طبقہ بھی مسلمان ہو، اور وہ مملکت، وہ ریاست ایک اسلامی ریاست ہو، اس کا تصور پیش کیا گیا تھا۔ اس کے بعد پیش قدمی جاری رہی۔ پھر اس کے بعد 14 اگست سن 1947 کو پاکستان کی شکل میں یہ ایک عظیم ملک ہمیں حاصل ہوا۔ چونکہ 23 مارچ کو قرارداد، جس کو قرارداد پاکستان سے جانا جاتا ہے، قرارداد کے اندر جو سب سے بنیادی باتوں کے اندر جو ایک بنیادی اور مرکزی بات شامل کی گئی تھی، وہ یہ کہ حاکمیت اعلیٰ بلا شرکت اللہ کی ہے، یعنی اس دنیا کا اور اس ملک پاکستان کا حاکم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور جو حکمران ہوگا وہ نیابتاً پاکستان کے اندر قرآن و سنت کے مطابق پاکستان کے پورے نظام کو چلائے گا۔ اسی طرح قرارداد مقاصد کے اندر بہت سی اور چیزیں بھی شامل کی گئیں، مثلاً پاکستان کے اندر ایک وفاقی نظام ہوگا، فیڈرل سسٹم ہوگا، جس کے تحت یہ نظام چلایا جائے گا۔ اقلیتوں کے حقوق کی بات کی گئی۔ اگر خلاصہ بیان کیا جائے تو مرکزی نقطہ یہ تھا کہ مسلمان ایک انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اس قابل ہو سکیں کہ وہ آزادی کے ساتھ اپنے مذہب پر عمل کر سکیں۔ اگر دیکھا جائے تو نظریہ پاکستان، دو قومی نظریہ، ٹو نیشن تھیوری، وہ یہی تھی کہ ہندو اور مسلم دو الگ الگ قومیں ہیں، اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہر موقع پر یہ بات کی کہ مسلمان ہر چیز میں، اپنے کلچر میں، روایات میں، تہذیب میں، دین میں، مذہب میں ہندوؤں سے ایک مختلف حیثیت اور مستقل وجود رکھتے ہیں، لہذا اس کو کسی بھی طرح فرقہ وارانہ تقسیم نہیں کہا جا سکتا، بلکہ دو قوموں کی تقسیم ہے، اور یہ وہی تقسیم ہے جس کو قرآن مجید نے بیان کیا، خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں دو قوموں میں تقسیم کیا ہے، کچھ کافر ہیں اور کچھ مؤمن۔ اسی نظریہ پر پاکستان حاصل کیا گیا، اور یہی اس کا بنیادی مقصد تھا۔ اس وقت جب مسلمانوں کو یہ محسوس ہوا اس وقت کہ یہاں اکٹھے اجتماعی شریعت کے مطابق زندگیاں گزارنا مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے، تو اس لیے یہ مطالبہ پیش کیا گیا اور یہ نعرہ لگایا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد ہمارے بزرگوں نے بہت سی قربانیاں دیں اور یہ ملک حاصل کیا۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور یہ بات آئین میں بھی شامل کی گئی کہ کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگا، نہ بنے گا۔ اگر کوئی قانون ایسا ہو تو اس کو جلد از جلد اسلامی سانچے کے اندر ڈالا جائے گا، مگر افسوس کہ آج تک ہمارے حکمرانوں نے پاکستان کے مقصد وجود سے بے وفائی کی، اور جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا اس کو لے کر نہیں چلے۔ اس کا نام تو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں، ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ بھی کہتے ہیں، ہر چیز کے اندر غداری بھی کرتے ہیں۔ انگریز سے ہمیں آزادی تو مل گئی، مگر ہمارے اندر سے انگریز کے کام اور انگریز کا چال چلن اور انگریز کے کرتوت نہ نکلے۔ ہم ہر کام میں انگریز کو فالو کرتے ہیں، مگر جو ہمیں اپنے لیڈر نے جو راستہ دیا اور جو مشن دیا، ہم نے اس کو پس پشت ڈال دیا۔ اس وجہ سے ہم اور یہ ہمارا ملک پاکستان زوال کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ آج پھر 23 مارچ ہے، اور 23 مارچ ہر سال اہل پاکستان کو اس جذبے کی یاد دلاتا ہے کہ جو قیام پاکستان کا باعث بنا تھا۔ آئیے آج پھر ہم مل کر عہد کریں کہ اس ملک پاکستان میں مستفی نظام کو نافذ کر کے دم لیں گے، اس ملک پاکستان کو مستحکم کریں گے، اور اس ملک پاکستان سے
وفاداری کا حق ادا کریں گے، اس ملک کے خداداد پاکستان کو، مملکت خداداد پاکستان کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی تحفظ کی خاطر اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا دیں گے۔ آج کا یہ پیغام ہے کہ تعلیم ہماری استحکام کا واحد ذریعہ ہے اور واحد راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائے، آمین۔